حضرت محمد جلال الدین رومی علیہ رحمت و رضوان فارسی شاعر تھے۔ مثنوی، فی مافی اور دیوان شمس تبریز آپ کی معروف کتب ہے۔ دیوان شمس تبریز یہ اصل میں مولانا کا ہی دیوان ہے، لیکن اشعار میں زیادہ تر شمس تبریز کا نام آتا ہے، اس لیے اسے بھی انہی کا دیوان سمجھا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں اپنی لازوال تصنیف مثنوی کی بدولت جانے جاتے ہیں۔ آپ کا اصل نام محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی تھا، اور آپ جلال الدین خداوندگار اور مولانا خداوندگار کے القاب سے نوازے گئے، لیکن مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ جواہر مزیہ میں سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے: محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق۔ اس روایت سے حسین بلخی مولانا کے پردادا ہوتے ہیں، لیکن سپہ سالار نے انہیں دادا لکھا ہے، اور یہی روایت صحیح ہے کیونکہ وہ سلجوقی سلطان کے کہنے پر اناطولیہ چلے گئے تھے، جو اس زمانے میں روم کہلاتا تھا۔ ان کے والد بہاؤالدین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے، ان کا وطن بلخ تھا، اور یہی مولانا رومی سن 1207 عیسوی بمطابق 6 ربیع الاول سن 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل شیخ بہاؤالدین نے طے کرا دیے، اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین کو، جو اپنے زمانہ کے فاضل علماء میں شمار کیے جاتے تھے، مولانا کا معلم اور اتالق بنا دیا۔ اکثر علوم مولانا کو انہی سے حاصل ہوئے۔ اپنے والد کی حیات تک انہی کی خدمت میں رہے۔ والد کے انتقال کے بعد سن 639 ہجری میں شام کا قصد کیا۔ ابتدا میں حلب کے مدرسہ حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ مولانا رومی اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے، فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کی ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دستگاہ حاصل تھی۔ دوران طالب علمی میں ہی پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ شمس تبریز مولانا کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ مولانا نے درخواست قبول کی اور قونیہ چلے گئے۔ وہ تقریباً 30 سال تک تعلیم و تربیت میں مشغول رہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے 3500 غزلیں، 2000 رباعیات اور رزمیہ نظمیں لکھیں۔ مولانا کے 2 فرزند تھے، علاء الدین محمد سلطان ولد۔ علاء الدین محمد کا نام صرف اس کارنامے سے زندہ ہے کہ انہوں نے شمس تبریز کو شہید کیا تھا۔ سلطان ولد جو فرزند اکبر تھے، خلف الرشید تھے، گو مولانا کی شہرت کے آگے ان کا نام روشن نہ ہو سکا، لیکن علوم ظاہری و باطنی میں وہ یگانہ روزگار تھے۔ ان کی تصانیف میں سے خاص قابل ذکر ایک مثنوی ہے، جس میں مولانا کے حالات اور واردات لکھے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ گویا مولانا کی مختصر سوانح عمری ہے۔ مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ان کے سلسلے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا، اس لیے ان کے انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا ہوگا۔ لیکن آج کل ایشیائے کوچک شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس سلسلے کو لوگ مولویہ کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل بلقان، افریقہ اور ایشیا میں مولوی طریقت کے پیروکاروں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی۔ یہ لوگ نمد کی ٹوپی پہنتے ہیں جس میں جوڑ یا درز نہیں ہوتی۔ مشائخ اس ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔ خرقہ یا کرتا کی بجائے ایک چنڑدار پاجامہ ہوتا ہے۔ ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ جم کر متصل چکر لگاتے ہیں۔ سماع کے وقت دف اور نئے بھی بجائے جاتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی پیر مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے ادراک کی حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنوں میں عاشق ہو جاتا ہے کہ برغبت تمام محبوب حقیقی کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے۔ رومی نے جوہر عشق کی تعریف اور اس کی ماہیت کی طرف معنی خیز اشارے کیے ہیں۔ صوفی کی ذہنی تکمیل کا مقام کیا ہے، اس کے متعلق 2 شعر نہایت دلنشین ہیں۔ آدمی دید است باقی پوست است، دید آباشد کے دید دوست است، جملہ تنرا در گدازن در بسر، در نظر رو در نظر رو در نظر۔ علامہ اقبال نے اس کی یوں تشریح کی ہے:
خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ مولانا رومی نے اپنی بقیہ زندگی قونیہ میں ہی گزار کر تقریباً 66 سال کی عمر میں سن 1273 عیسوی بمطابق سن 672 ہجری میں انتقال کر گئے۔ قونیہ میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔